وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں پروردگار عالم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مومنین کا ولی کون ہے اور کافرین کا ولی کون ہے۔ مومنین کا ولی ان کی سرپرستی کیسے کرتا ہے اور کافروں کا ولی وہ ان کے امور کو کیسے چلاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ ہدایت کا راستہ، حق کا راستہ وہ بڑا واضح ہے، ضلالت کے راستے سے، گمراہی کے راستے سے، غوایت کے راستے سے اس کا فرق بڑا واضح ہے، اور جو بھی دین کے راستے پہ آنا چاہتا ہے اسے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، اسے پروردگار پہ ایمان لانا ہوگا، پھر وہ ایسی محکم رسی اور ایسے محکم سہارے سے چمٹ جاتا ہے اور اس سے تمسک کر لیتا ہے کہ پھر جدائی کا امکان نہیں ہوتا، پھر یہ انسان ہدایت یافتہ ہے۔ اب اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ گزشتہ آیت کی روشنی میں جو ہم نے کہا تھا کہ دو گروہ ہیں، ایک مومنین کا گروہ ہے، ایک کافرین کا، تو وہ افراد ان کے ولی بھی جدا ہیں۔ ایک گروہ جو مومنین کا گروہ ہے اس کا اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کن کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے خود خدا اس کا ولی ہے۔ خدا ولی ہے یعنی خدا اس کے امور کا سرپرست ہے، اس کے امور کی باغ دوڑ اس کے امور وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں، اس کے امور کا چلانے والا وہ خود خدا کی ذات ہے۔ لہذا اسی وجہ سے جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے امور کو، وہ اپنے کاموں کو خدا پہ چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کا اسی پہ توکل ہوتا ہے، اس پہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جب اللہ ولی بنتا ہے مومنین کا تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے مومنین کے ساتھ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو پھر پروردگار عالم مومنین کو نکالتا ہے من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے، قرآن کریم میں ظلمات جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے، نور مفرد استعمال ہوا ہے، انوار نہیں ہوا قرآن کریم میں استعمال۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ظلمتیں بہت زیادہ ہیں، غلط راستے بہت زیادہ ہیں، تاریکیاں بہت زیادہ ہیں،
بہت سارے غلط راستے ہیں جو انسان کو منحرف کرنے والے ہیں، لیکن حق کا راستہ، سیدھا راستہ، نور کا راستہ وہ ایک ہی ہے۔ لہذا یہاں پہ فرمایا پروردگار عالم مومنین کو نکالتا ہے۔ کیسے نکالتا ہے؟ اپنی اطاعت کے ذریعے۔ جب مومنین پروردگار عالم کی اطاعت کرتے جاتے ہیں تو پروردگار ان کو پھر ہر قسم کی ظلمتوں سے، چاہے وہ اعتقادی ظلمت ہو، چاہے وہ اخلاقی ظلمت ہو، چاہے وہ اجتماعی مشکلات ہوں، انفرادی مشکلات ہوں، ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کے پروردگار عالم اس کو نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ پروردگار عالم نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تو ولی مفرد کا لفظ ہے، میں ولی ہوں، اللہ ولی الذین۔ لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے نہیں فرمایا کہ ان کا ولی طاغوت ہے، اولیاءہم الطاغوت۔ جیسے ظلمتیں بہت زیادہ ہیں، تاریکیاں زیادہ ہیں، غلط راستے زیادہ ہیں، اسی طرح جو ان کو گمراہ کرنے والے ہیں، جو ان کے ولی ہیں، ان کی لگام جن کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جو غلط افراد ہیں وہ بھی اس راستے پہ متحد نہیں ہیں۔ ہر لیڈر، ہر ملک، ہر استکباری نظام وہ ایک طاغوت ہے، وہ ایک خاص گروہ کی، ایک ملک ہے وہ اپنے خاص طریقے سے ان کی سرپرستی کرتا ہے، ایک اور ملک ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے ان کفار کی اور ایسے افراد کی سرپرستی کرتا ہے۔ لہذا یہ ان کے ولی بھی بہت زیادہ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، جو طغیان کے راستے پہ ان کو لے کے جانے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے، کافروں کو اس طرف لے جانے والے ولی ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کفار کو نکالتے ہیں نور سے، ان کو جو پروردگار نے نور دیا، کیونکہ ہر فرد کو نور دیا ہے، جو فطرت کا نور ہے، جو عقل کی نورانیت ہے، وہ ہر فرد کے پاس ہے۔ لیکن جب کافر ہوتا ہے انسان، جب یہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ نور جاتا ہے اس سے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اس نور سے اس کو نکالتے ہیں، دور کرتے جاتے ہیں، وہ طاغوت اس کو ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کو تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پہلے کچھ نور اس کے پاس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ سارا نور ختم ہو جاتا ہے اور فقط یہ تاریکی، جب یہ اس طرح تاریکی میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کی واپسی کا، جب اتنی ظلمتیں، جب اتنی تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں، سارے کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے، پھر واپسی کا راستہ وہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، یہی آگ کے ساتھی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیونکہ یہ سارا نور ان سے ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی نور میں قدم رکھتا ہے، کبھی ظلمت میں، کبھی نور میں، کبھی ظلمت میں، جیسے بعض دوسری آیات میں فرمایا۔ یہ ایسے افراد ہیں، کچھ ان کے عمل صالح ہیں، کچھ سیئات ہیں، مخلوط ہوتے ہیں، مکس ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسے افراد ہیں جن کو طاغوت نور سے نکالتے ہیں، قدم بقدم ان کو لے کے ظلمتوں کی طرف جاتے ہیں، اور جب سارے کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے، وہ اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں، اب وہ خالدون ہو جاتے ہیں، اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ یا خالدون کا بعض دوسری تعبیرات میں یا بعض مفسرین کی رائے کے مطابق کہ ایک لمبا عرصہ، بہت بڑا عرصہ یہ جہنم میں رہیں گے۔ لہٰذا اس آیت میں بڑے خوبصورت طریقے سے وہ افراد جو مومن ہیں، ان کا ولی اللہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے اولیاء، ان کے بڑے، ان کے سرپرست، ان کے لیڈر جو طاغوت ہے، جو طاغوتی نظام ہے یا طاغوتی افراد ہیں، شخصیات ہیں،
وہ ان کو کیسے گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتے ہیں، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پروردگار عالم نے یہاں پہ بیان کیا۔ اور یہ خود ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں وہ جو ہمارے ساتھ طاغوت کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے سے بیان کر دیا، تاکہ ہم غافل نہ ہوں، ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ طاغوت کیا کرتا ہے، اس کا کام کیسے ہے، اس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، یہ پہلے سے بیان کر دیا۔ لہذا پروردگار سے دعا مانگتے ہیں خدا میں توفیق دے کہ ہم طاغوت سے، طاغوتی نظام سے، خدا سے دور کرنے والے نظام سے ہم بچ سکیں اور اللہ کی ولایت میں، اولیاء اللہ کی ولایت اور ان کی سرپرستی میں زندگی بسر کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔